دوستوں، ایک بادشاہ تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس کی چاروں بیٹیاں انتہائی خوبصورت، نرم دل اور انصاف پسند تھیں۔ اس کی 3 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی نیلوفر، وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور بادشاہ سلامت اور ملکہ اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک کوئی ایسا شہزادہ نہیں ملا تھا جو اس کے قابل ہو۔ ایک دن شاہی دربار میں شہزادی کی سہیلیوں نے شہزادی سے کہا کہ باہر سیر کے لیے چلتے ہیں۔ جب وہ شاہی محل سے باہر نکلی تو وہاں ایک چھوٹا سا دریا بہتا تھا۔ شہزادی کی سہیلیوں نے دریا میں نہانے کا خواہش کیا اور ساتھ میں شہزادی کو بھی راضی کر لیا۔ شہزادی کی سہیلیاں شہزادی سمیت اس دریا میں نہانے لگی۔ شہزادی کے بال چونکہ سونے کے تھے، نہاتے وقت اس کے بالوں سے 2-3 بال دریا میں بہہ گئے، لیکن شہزادی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہا کر واپس شاہی محل لوٹ آئی اور شہزادی کے بال بہتے بہتے دوسرے ملک کے دریا میں چلے گئے۔ وہ دریا جنگل میں سے گزرتا تھا۔ وہاں کے بادشاہ کا بیٹا جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا اور اس کے دوست پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے اس کے ایک دوست نے وہ سونے کے بال دیکھے جو وزیر زادہ بھی تھا اور شہزادے کا دوست بھی تھا۔ اس نے سونے کے بال اٹھا کر شہزادے کو دیے۔ شہزادے نے جب اس سونے کے بالوں کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اسی وقت اس سے محبت ہو گئی۔ شکار کے بعد جب وہ گھر لوٹے تو وہ انتہائی پریشان تھا۔ شہزادہ تجسس میں تھا کہ اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ جب اس کی ماں ملکہ نے شہزادے کو کھانے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ پریشان تھا۔ اسی طرح رات پریشانی میں گزر گئی۔ جب صبح ناشتے کا ٹائم ہوا تو ملکہ نے اپنے بیٹے کو چائے ناشتے کا پوچھا۔ اس نے پھر انکار کیا۔ اس طرح ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ جب سے شکار سے آیا ہے انتہائی پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے اسے معلوم کیا جائے۔ شہزادے نے اپنے وزیر کو بلایا۔ بادشاہ نے وزیر کو سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہو جو شہزادے کا دوست ہے کہ وہ شہزادے سے پتہ کرے کہ شکار کے دوران کیا ہوا تھا۔ وزیر اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ کہ شکار کے دوران ایسا کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے شہزادہ پریشان ہے۔ وزیر کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، شکار کے دوران تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن 1-2 سونے کے بال تھے جو میں نے شہزادے کو دیے تھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وزیر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم شہزادے سے معلوم کرو کہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وزیر زادہ شہزادے کے پاس گیا جو اس کا جگری دوست بھی تھا۔ اس نے کہا کہ شہزادے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے آپ کی پریشانی کی؟ شہزادے نے جواب دیا کہ یہ سونے کے بال جو تم نے مجھے لا کر دیے تھے، میں اسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں اور مجھے اسی لڑکی سے ہی شادی کرنی ہے۔ وزیر زادہ اپنے باپ وزیر کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ وزیر بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ شہزادہ اس سونے بالوں والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، فوراً سپاہیوں کو بھیجو اور پتہ کرو کہ یہ سونے کے بالوں والی لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ وزیر نے سپاہیوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، تلاش جاری رہی لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ 1 ہفتے کے بعد جب سپاہی واپس آئے تو خالی ہاتھ لوٹ آئے اور بادشاہ سے کہا کہ ایک سونے کی بالوں والی لڑکی کہیں پر نہیں ملی۔ یہ باتیں سن کر شہزادہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہ مزید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ملکہ اور بادشاہ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ کو بہت غصہ آیا
اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تم نے اس لڑکی کو تلاش نہیں کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وزیر نے جب بادشاہ کی بات سنی تو وہ انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر لڑکی نہ ملی تو میری موت طے ہے۔ وزیر اپنے گھر گیا، انتہائی پریشان تھا۔ اس نے سارا ماجرا اپنے بیٹے کو سنایا کہ بادشاہ نے مجھے دھمکی دی ہے اور صرف 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے۔ وزیر زادے نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ حل نکالتا ہوں۔ وزیر زادہ اپنے گھوڑے کو لے کر روانہ ہوا۔ وہ قریبی ملک میں گیا اور ایک چوڑیاں بیچنے والے کا بیس بدل لیا۔ وہ وہاں پر چوڑیاں بیچتا، وہ آوازیں لگاتا کہ چوڑیاں لے لو، چوڑیاں لے لو۔ ساری لڑکیاں اس کی آواز سن کر اس سے چوڑیاں لینے آتی۔ اس میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ جو کوئی بھی لڑکی وزیر زادے کے پاس آتی وہ اس سے پوچھتا کہ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے جس کے بال سونے کے ہیں، کیا آپ کے علاقے میں کوئی ایسی لڑکی ہے؟ تو لڑکیاں سر ہلا کر نہیں میں جواب دیتی کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ایک دن اس ملک کے وزیر خزانہ جو تھے، اس کی بیٹی نے اس چوڑی بیچنے والے کو اپنے گھر بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے چوڑیاں دو۔ جب اس وزیر زادے نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے جس کے بال سونے کے ہیں، کیا آپ کے علاقے میں ایسی لڑکی ہے جس کے بال سونے کے ہیں؟ اس خزانچی کی بیٹی نے تو پہلے انکار کیا، لیکن اس کے بعد باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے جس کا نام نیلوفر ہے اور اس کے بال سونے کے ہیں۔ وزیر زادے نے کہا کہ نہیں، اس کے بال سونے کے نہیں ہو سکتے، اس کے بال گولڈن ہو سکتے ہیں لیکن سونے کے نہیں ہو سکتے۔ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس کے بال لا کر دکھاؤں تو مجھے کیا دو گے؟ تو اس نے کہا اگر تم مجھے سچ بتاؤ اور مجھے اس کے بال لا کر دو تو میں یہ ساری چوڑیاں تمہیں مفت میں دے دوں گا۔ اس نے وہ شرط قبول کر لی اور واپس چلی گئی۔ دوسرے دن جب وہ واپس آئی تو اس کے پاس شہزادی کے سونے کے 1-2 بال تھے۔ وزیر زادے نے پوچھا کہ تم نے واقعی سچ بولا تھا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ شہزادی میری دوست ہے، میں کل رات اس کے گھر گئی اور بہانے سے اس کے 1-2 بال کاٹ کر لے آئی، کہ تمہیں ثبوت دکھا دوں۔ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ وہ ہمارے ملک میں ہی رہتی ہے اور یہ سچ ہے کہ اس کے بال سونے کے ہیں۔ دوسرے دن وزیر زادہ اپنا گھوڑا دوڑایا اور شاہی محل میں چلا گیا۔ وہاں بادشاہ نے جو 1 مہینے کی مہلت دی تھی وہ ختم ہونے کو تھی، اس میں صرف 2 دن باقی تھے، لیکن وزیر زادے کا ملک انتہائی دور تھا۔ اس نے دن رات گھوڑا دوڑایا لیکن سفر طویل تھا۔ 2 دن لگ گئے اور بادشاہ نے پھانسی کا حکم جاری کر دیا۔ جلاد نے پھانسی کا پنڈا تیار کیا اور اس کے باپ کو کھڑا کیا اور عین اسی وقت وزیر زادہ بھی پہنچ گیا۔ جب وہ اسے پھانسی دے رہے تھے تو وزیر زادے نے آواز لگائی کہ رک جاؤ، میں آ گیا ہوں، رک جاؤ۔ اس کی بات سن کر بادشاہ سلامت نے پھانسی کو روک دیا۔ جب پھانسی کو روکا گیا تو شاہی محل لگایا گیا، دربار میں سب جمع ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ وزیر زادے کیا اہم معلومات لے کر آئے ہو؟ وزیر زادے نے کہا کہ میں نے پتہ لگا لیا ہے، ہمارے ساتھ والے ملک کی شہزادی جس کا نام نیلوفر ہے، اس کے بال سونے کے ہیں، لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 15-20 دن کا سفر طے کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس کے جان میں تھوڑی سی جان آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سفر جتنا بھی ہو میں جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ سلامت نے کہا کہ قاصد روانہ کرو، اس ملک ایک قاصد روانہ کرو، ان سے کہو کہ میں اپنے بیٹے سمیت اپنے شاہی دربار کے لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت، نواب زادہ اور شہزادہ اور شاہی محل کے اہم لوگ
اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مسلسل سفر کی۔ 12 دن کی مسافت کے بعد وہ نیلوفر کے شہر میں پہنچی۔ چونکہ قاصد پہلے سے بھیجا گیا تھا، لہٰذا بادشاہ نے بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا۔ دونوں بادشاہوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور بات کو واضح کر دیا گیا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی شہزادی نیلوفر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اتنے میں شہزادی کی سہیلی آئی۔ شہزادی کی سہیلی نے بڑے دربار میں کہا کہ شہزادی کا ایک پیغام ہے۔ شہزادی نیلوفر کے کچھ شرائط ہیں۔ اگر شہزادہ ان شرائط کے جواب دے دے تو بدلے میں شہزادی نیلوفر اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ شہزادے نے کہا کہ پوچھو، تمہاری شہزادی کے کون سے سوال ہے؟ شہزادی کی نوکرانی نے کہا، ہماری شہزادی کا پہلا سوال ہے کہ عقل کیا کہتی ہے؟ شہزادے نے جب سوال سنا تو شہزادے سمیت پورا شاہی دربار پریشان اور حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں وزیر زادے نے شہزادے سے آنکھوں میں کچھ کہا۔ شہزادہ وہ سمجھ گیا اور اس نے شہزادی کی نوکرانی سے کہا کہ مجھے 1 دن کا مہلت دیا جائے تاکہ میں سوچ کر اس کا جواب دے دوں۔ شہزادی نے اس کی بات کو مان لیا اور اتنے میں شاہی محل کا دربار برخاست ہو گیا۔ وہ مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات گزر گئی، شہزادہ سوچتا گیا۔ وزیر زادہ بھی پریشان تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وزیر زادے نے شہزادے کے کان میں کچھ کہا تو شہزادہ ہنس پڑا۔ شہزادے نے اپنے باپ بادشاہ کو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھا۔ شہزادہ گیا اور اپنے باپ کے کان میں کچھ کہا تو بادشاہ سلامت بھی ہنسنے لگا۔ اگلی صبح جب شاہی دربار لگایا گیا، شاہی دربار کے اہم افراد شاہی دربار میں موجود تھے۔ شہزادہ آیا، شاندار تخت پر بیٹھا اور معمول کے مطابق شہزادی کی سہیلی یا اس کی نوکرانی آئی اور شہزادے سے پوچھا کہ آپ نے سوال کا جواب ڈھونڈ لیا ہے؟ شہزادے نے کہا جی ہاں۔ شہزادے نے کہا اپنی خوبصورت شہزادی سے کہنا کہ عقل غم کاتی ہے۔ اس کا جواب سن کر دربار میں ایک خوشی کی لہر جم اٹھی۔ سب کہنے لگے کہ شہزادہ زندہ باد، شہزادہ زندہ باد۔ اتنے میں شہزادی کی نوکرانی دوبارہ آئی۔ اس نے کہا کہ شہزادی کو آپ کا جواب پسند آیا، لیکن ہماری شہزادی کا ایک اور سوال بھی ہے۔ شہزادے نے کہا وہ کیا؟ شہزادی کی نوکرانی نے کہا کہ ہماری شہزادی کا کہنا ہے کہ عقل کیا پیتی ہے۔ اس کا سوال سن کر شہزادہ پھر پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ معمول کے مطابق شہزادے نے پھر 1 دن کی مہلت مانگی۔ اس بار تو وزیر زادہ بھی پریشان تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ اتنے میں شاہی محل میں جو دربار لگا تھا وہ برخاست ہو گیا۔ شہزادہ اپنے باپ بادشاہ سلامت وزیر زادے کے سمیت مہمان خانے میں واپس آ گیا۔ سوچتے رہے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ صحیح بھی یہی معاشرت کرتے کہ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اصل خون پیتا ہے۔ سب پریشان تھے۔ اتنے میں وزیر زادے کے دماغ میں اس سوال کا جواب آیا۔ وہ چپکے سے شہزادے کے پاس گیا اور اسے وہ جواب بتایا تو شہزادہ ہنسنے لگا۔ جب وہ راستے میں جا رہے تھے، دوبارہ شاہی محل کے دربار میں دوسرے سوال کا جواب دینے کے لیے تو راستے میں بادشاہ نے غصہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ نہ جاؤ، لیکن یہ شہزادہ بہت ضدی ہے۔ یہ مجھے یہاں لے کر آیا اور اب سوال کا جواب نہ دینے پر میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور ہنسا اور بادشاہ کو مزید غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بات ہنسنے کی نہیں، یہ میری شرمندگی کی ہے۔ شہزادہ آگے بڑھا اور اپنے باپ بادشاہ سلامت کے کان میں کچھ کہا اور بادشاہ سلامت مطمئن ہو گیا۔ معمول کے مطابق دوبارہ دربار لگایا گیا اور شہزادہ حسین و جمیل تخت پر بیٹھ گیا۔ شہزادی کی نوکرانی آئی اور شہزادے سے پوچھا کہ ہمارے دوسرے سوال کا جواب لائے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا جی ہاں۔
شہزادے نے کہا کہ اپنی خوبصورت سونے بالوں والی شہزادی سے کہنا کہ عقل غم کاتی ہے۔ اس کا جواب سن کر دربار میں پھر سے ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا اور دربار میں شہزادہ زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ شہزادی کی نوکرانی اپنی شہزادی کے پاس گئی اور اسے شہزادے کا جواب سنایا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں شہزادی برقع اوڑھ کر شاہی دربار میں آئی اور خود حاضر ہوئی شہزادے کے سامنے۔ شہزادے سے کہا کہ میں تمہارے دونوں جوابات سے متاثر ہوں، لہٰذا میرا صرف ایک ہی سوال ہے۔ اگر تم میرے تیسرے سوال کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، ورنہ تم اپنے لوگوں سمیت اپنے ملک واپس چلے جاؤ گے۔ شہزادے نے کہا کہ بتاؤ شہزادی، تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ شہزادے نے کہا، شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شیر ایک پنجرے میں بند ہے، تم اس پنجرے سے اسے کیسے آزاد کرو گے؟ نہ پنجرے کی کوئی سلاخ توڑو گے، نہ پنجرے کا دروازہ کھولو گے، تو تمہیں اس شیر کو پنجرے سے کس طرح باہر لاؤ گے؟ اس کا سوال سن کر دربار میں ایک بار پھر پریشانی کی لہر دوڑی۔ شہزادہ پریشان ہو گیا اور وزیر زادہ تو انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا کہ تمہارا سوال مجھے پسند آیا، لیکن اس کا جواب میں ابھی نہیں، 2-3 دن بعد دوں گا۔ شہزادی نے شہزادے کو مہلت دی اور دربار برخاست ہو گیا۔ شہزادہ اپنے بادشاہ سمیت مہمان خانے میں دوبارہ آیا۔ وزیر زادہ پریشان تھا۔ وزیر زادہ کے دماغ میں ایک ترکیب سوجی۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ کیوں نہ شہزادے میں دوبارہ وہی چوڑیاں بیچنے والے کا بیس بناؤں اور وہاں پر جا کر اس خزانچی کی بیٹی سے بات کروں، کیونکہ وہ شہزادی نیلوفر کی دوست ہے۔ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ شہزادے نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ وزیر زادے نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہی آ گیا جہاں وہ چوڑیاں پہلے بیچتا تھا۔ جیسے ہی وہ آیا اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، چوڑیاں لے لو، چوڑیاں لے لو۔ اتنے میں خزانچی کی بیٹی آ گئی۔ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ تم کوئی چوڑیاں بیچنے والے نہیں ہو، تم کوئی شہزادے یا کسی اعلیٰ خاندان کے معلوم ہوتے ہو۔ وزیر زادے نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں کوئی چوڑیاں بیچنے والا نہیں ہوں، میں 7 والے ملک کے بادشاہ کے وزیر کا بیٹا ہوں، میں شہزادے کا دوست ہوں اور وزیر زادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو، اب کیا لینے آئے ہو؟ اتنے میں وزیر زادہ رونے لگا۔ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ وزیر زادے نے کہا کہ میری اور تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ خزانچی کی بیٹی اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا، کیوں؟ کیسے؟ وزیر زادے نے کہا کہ شہزادے نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میری شادی شہزادی نیلوفر سے ہو گئی تو وہ آپ کے بادشاہ سے کہے گا اور آپ کی اور میری شادی کرائے گا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے، اب ایسی کون سی شرط آ گئی ہے؟ نواب زادے نے کہا کہ اب اس بار شہزادی نے بہت عجیب شرط رکھی ہے۔ خزانچی کی بیٹی نے کہا، کیا؟ وزیر زادے نے کہا کہ شہزادی نے کہا ہے کہ ایک شیر پنجرے میں بند ہے اور تم اس شیر کو پنجرے سے کس طرح باہر نکالو گے؟ نہ لوہے کی کوئی سلاخ توڑو گے اور نہ اس کا دروازہ کھولو گے، اور شیر کو کس طرح باہر نکالو گے؟ خزانچی کی بیٹی نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، اس کا حل بھی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وزیر زادے نے کہا، کیسے؟ خزانچی کی بیٹی نے کہا کہ وہ شیر اصلی نہیں ہے، وہ شیر موم کا بنایا گیا ہے، لیکن کاریگروں نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بالکل اصلی شیر کی طرح لگ رہا ہے اور اس پہ رنگ ڈالا گیا ہے۔ اگر تم لوہے کی کوئی گرم سلاخ اس کے پیٹ میں ڈال دو تو وہ موم پگھل کر بہہ جائے گی اور وہ شیر بغیر کوئی دروازہ کھولے اور کوئی سلاخ توڑے پنجرے سے باہر آ جائے گا۔
اس کا جواب سن کر وزیر زادہ بہت خوش ہوا اور اپنا گھوڑا دوڑایا شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے شہزادے کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کے اگلے دن پھر شاہی دربار لگایا گیا۔ شہزادہ آیا بڑی شان سے اور تخت پر بیٹھا، اور اتنے میں شہزادی برقع اوڑھے اس کے سامنے آ گئی۔ شہزادی نے کہا کہ میرے سوال کا جواب کیا لائے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ شیر کا پنجرا اور شیر لایا جائے۔ شیر پنجرے سمیت شہزادے کے سامنے لایا گیا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زندہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادے نے ساتھ میں حکم دیا کہ لوہے کی گرم سلاح بھی لے آؤ۔ شہزادی شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ گرم سلاح لایا گیا اور شہزادے نے اسے شیر کی پیٹ میں گھسا دیا۔ شیر کے پیٹ میں اندر کرتے ہی وہ شیر جو موم سے بنا ہوا تھا وہ پگھل گیا اور بہنے لگا۔ اس طرح وہ بہہ کر پنجرے سے باہر آ گیا۔ اس کی ترکیب دے کر پورے شاہی محل میں خوشی کی ایک سما پیدا ہو گئی۔ سب حیران ہو گئے کہ شہزادے نے یہ کیسی ترکیب لگائی ہے۔ اس کی ترکیب دے کر شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ شہزادی نے اسے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اتنے میں دونوں بادشاہوں نے ہنسی خوشی مل کر شہزادے اور شہزادی کی شادی کر لی، اور وہ وعدہ جو شہزادے نے اپنے دوست وزیر زادے سے کیا تھا اس کی شادی بھی اس دوسرے ملک کے خزانچی کی بیٹی سے ہو گئی۔ حالانکہ شہزادی کی شادی سے زیادہ پیسہ روپیہ نواب وزیر زادے کے بیٹے کی شادی پر لگایا گیا، اور شادی شہزادی کے ملک میں ہی ہوئی۔ اس دوران 2-3 دن جو شادی کی تقریب چلی اس میں غریب لوگوں کو پیسہ اور کھانا بانٹا گیا۔ شادی کی تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد شہزادہ اور اس کی بیوی شہزادی وزیر زادہ اور اس کی بیوی خزانچی کی بیٹی بادشاہ سلامت اور اپنے اہم لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ وہ گیا تھا وہ اپنے ملک کو واپس لوٹ آئے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اس طرح کی مزید انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔